عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا ادا کریں یہ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا ہے، اور قرآن عظیم الشان کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی صرف 2 آیات سورہ بنی اسرائیل میں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے، ہم سب کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے درس میں الحمدللہ اکثریت نوجوانوں کی بھی ہے، اور اس درس میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ نوجوانوں ہی کے لیے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ جن عظیم شخصیات کا حق بیان کیا ہے ان کا تذکرہ ان 2 آیات کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہ ایک بات ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنایا جائے۔ پرستش اور پوجا کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اور انسان کو عقیدہ توحید کے بغیر ایک انسان مسلمان بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب بھی کسی نے مسلمان ہونا ہے تو اس نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ توحید کا اقرار کہ ہر معنی میں، زندگی کے ہر معاملے میں انسان اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے سامنے، اپنے دل میں حاضر رکھے۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے ان آیات کے اندر۔ دوسرا حکم جو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔
پھر اس کی تفصیل بھی آگے ان آیات کے اندر آتی ہے، لیکن ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ جس کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین ہیں۔ تو اندازہ لگانا چاہیے کہ والدین کی کس قدر اہمیت ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی دین اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے سوال کے جواب پر ارشاد فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور تمہارے ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ یعنی کہ اگر والدین کی خدمت کر لو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو گے تو جنت پا لو گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو یہ والدین ہی جنت اور دوزخ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے والدین کی، اور یہاں پر اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی جو اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد سے خوش ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس اولاد سے رب بھی خوش ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو پھر اس اولاد سے اس کا رب بھی جو ہے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ ابن جاہمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت جاہمہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد میں شامل ہونے کا حکم دیجیے، اجازت دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جنت انہی کے قدموں میں ہے۔ والدین کے قدموں میں اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کی صلہ میں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ذلیل ہوا، پھر ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہوا، پھر فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہوا۔ اللہ اکبر! دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی آدمی کے ذلیل ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کو ذلیل اور لعنتی اور جو مرضی کہتے رہیں، ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ذلیل کہہ دیں پھر اس کے ذلیل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہوا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی ذلیل ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں کی یا دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایک کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ تم ان دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو اگر بڑھاپے کی حالت میں اپنے پاس پاؤ تو پھر ان کو اف تک نہ کرو، ہوں تک نہ کرو آگے سے، اور پھر جھڑکو بھی مت۔ والدین کی خدمت کا
دنیا میں بھی اللہ رب العالمین صلہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ، کیونکہ جنت تو ہے ہی ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اس کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ ایک لمبا واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا کہ 3 دوست جو کسی راستے سے گزر رہے تھے پہاڑی علاقے سے، وہ آپ نے بچپن سے سنا اور پڑھا ہے، اور وہ تینوں ایک غار کے اندر بارش کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی، اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب بڑا زور لگایا، ہر ترکیب آزمائی، لیکن وہ پتھر اپنے جگہ سے نہ ہلا۔ بالآخر تینوں تھک ہار کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس اندھیرے میں، اس تنہائی میں اب انہیں یقین تھا کہ اب موت ہے، سوائے اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت کے انہیں اور کسی کی اب امید نہیں تھی، کیونکہ ان کی آواز تو نہ باہر جانے تھی اور نہ کوئی بندہ تھا، بیابان علاقہ تھا۔ اب تینوں نے اپنی اپنی کارستانیاں، زندگی کی نیکیاں یاد کرنا شروع کیں۔ ایک شخص ان میں سے تھا، وہ دونوں کی تو الگ الگ تھی، اب مختصر وقت ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک تھا جو کہنے لگا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور رات کو جب میں بکریاں چرا کر اپنے گھر واپس آتا تھا، جب تک میں اپنے ماں باپ کو ان بکریوں کا دودھ پیش نہ کر لیتا، میں اپنی اولاد کو دودھ نہ دیا کرتا تھا۔ جب تک وہ پی کر سیر نہ ہو جاتے تب تک میں اپنی اولاد کو وہ دودھ نہ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اور جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ میرے انتظار میں سو چکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ میں وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا، اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے اور میرے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر دودھ مانگتے رہے، اور میرے دل میں بھی کئی بار خیال آیا کہ ان معصوموں کا کیا قصور ہے، لیکن میں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا لوں، ان کا حق مجھ پر زیادہ ہے، میں اپنی اولاد کو دودھ نہیں دوں گا۔ تو اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو میرا یہ عمل قبول فرما۔ اس شخص کی اس دعا کا اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر قبول کیا تھا کہ بالآخر وہ جو بڑا پتھر غار کے دہانے پر آ گرا تھا، وہ لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا اور غار کا راستہ، دروازہ کھل گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی والدین کی خدمت کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو والدین کی دعا ہوتی ہے اور یہ جو والدین کی بد دعا ہوتی ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، اور آخرت کے اندر تو ضرور بھی ضرور اس کا اثر ہوگا۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بزرگ آدمی تھے، ایک مرتبہ نفل نماز پڑھ رہے تھے اپنے خانقاہ کے اندر۔ ان کی خانقاہ میں ایک چرواہا بھی رہتا تھا جو دن بھر گائے بکریاں چراتا تھا اور رات کو آ کر وہاں پہ سو رہتا تھا۔ یہ وہاں پر اس خانقاہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے دروازے کے باہر ان کی والدہ آئیں اور انہوں نے آ کر جریج کو آواز دی۔ اب نماز کی حالت میں تھے، سوچنے لگ گئے کہ والدہ کی پکار پر جاؤں یا نماز میں رہوں، نفل نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر یہی سوچا کہ کیوں نہ میں نماز پڑھتا رہوں، والدہ خیر ہے، بعد میں ملاقات ہو جائے گی۔ والدہ آوازیں دے کر چلی گئی۔ دوسرے دن پھر والدہ آئیں تو پھر انہوں نے آوازیں دیں، یہ پھر اسی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ولی اللہ تھے، ہر وقت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ دوسرے دن بھی والدہ کو جواب نہ دیا۔ تیسرے دن بھی آئے، والدہ آئیں اور انہوں نے آ کر پھر اسی طرح پکارا تو یہ پھر اسی طرح حالت نماز میں تھے، ان کی آواز کا جواب نہ دے سکے۔ تو والدہ نے جاتے ہوئے کہا کہ تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تیرا پالا بری عورتوں سے نہ پڑ جائے۔ بد دعا منہ سے نکال دی اور چلی گئی۔ حضرت جریج زندگی کے ایام گزارتے رہے۔ ان کی عبادت کے اور ان کے صوفی اور ان کے صوفیانہ طرز زندگی کے قصے ہر طرف مشہور ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی ان کی یہ جو ہے بزرگی کے قصے مشہور ہوئے۔ تو وہاں پر ایک خاتون نے کہا کہ میں اس جریج نامی ولی اللہ کو ورغلاؤں گی، بڑی خوبصورت خاتون تھی، اور میں اس کو اپنی طرف مائل کروں گی۔ وہ حضرت جریج کی خانقاہ میں داخل ہوئی اور اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے، حضرت جریج نے اس کو دھتکار دیا، دفع کر دیا۔ بالآخر وہ اس چرواہے کے پاس پہنچی جو ان کی خانقاہ میں پڑا رہتا تھا،
اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے غلط بدکاری والا کام کیا اور پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، حضرت جریج کا ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا تھا، یہ ان کا بچہ ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت جریج کو طلب کر لیا۔ حضرت جریج کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور ان کو بادشاہ کے محل کی طرف لے جایا جانے لگا، تو راستے میں چند محلے کی عورتیں کھڑی تھیں اور وہ حضرت جریج کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ حضرت جریج بھی ان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ تم تو بڑے صوفی ہو، ولی اللہ ہو، تم نے یہ غلط کام کیا، کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ حضرت جریج نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور آ کر اس بچے کے پیٹ پر اپنی انگلی ماری اور کہا کہ بولو اور بتاؤ کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ، شیر خوار بچہ جو بات نہیں کر سکتا، وہ بولا اور اس نے کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ بادشاہ اسی وقت زار و قطار رونے لگا اور سارے مجلس محفل جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت جریج کے ہاتھ چومنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی خانقاہ سونے کی بنوا دوں گا، ہیرے اور جواہرات اس کے اندر جڑ دوں گا۔ کہا کہ نہیں، تم صرف وہی مٹی کی خانقاہ دوبارہ بنا دو جو تم نے جس کو تم نے برباد کر دیا ہے، گرا دیا ہے، دوبارہ بنا دو، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے حضرت، آپ ان عورتوں کو جو آپ کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھیں، وہ تو مسکرا رہی تھیں آپ کی بے عزتی پر، آپ ان کی طرف دیکھ کر کیوں ہنسے تھے؟ تو حضرت جریج فرمانے لگے کہ یہ ایک راز ہے جس کا پردہ آج تمہارے سامنے اٹھاتا ہوں۔ یہ میری ماں کی بد دعا تھی اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں کی بد دعا پوری ہونی ہے، بالآخر میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یعنی کہ یہ والدین کی دعا اور والدین کی بد دعا دنیا میں بھی اس کا اثرات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی یہ اثر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی شفقت، محبت اور پرورشوں کا بدلہ اگر اولاد کی جانب سے کچھ ہو سکتا تو وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام پائے یا ماں کو کسی کی لونڈی پائے تو ان کو آزاد کروا لے۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک یمنی شخص تھا جس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اشعار پڑھتا ہوا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر پر اس کی نظر پڑی تو اس نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے اپنی ماں کو سارا حج، طواف اور منی جمرات، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، یہ میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو حج کروایا ہے، کیا آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکے جو تمہاری پیدائش کے وقت تکلیف کی حالت میں ماں نے اٹھائی تھی۔ اس ایک آہ کا حق بھی تم جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکے۔ اس لیے حضرات گرامی اور خصوصاً میرے عزیز نوجوان دوستو، یہ والدین اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی قدر کر لی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ایک الترغیب و ترہیب ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی کا، اس میں واقعہ انہوں نے ایک نقل کیا ہے۔ مالک ابن دینار ایک بڑے ولی اللہ تھے، وہ ایک مرتبہ حج میں گئے اور حج کے دوران انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرا حج بھی قبول فرما اور جتنے لوگ اس سال حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ایک شخص کے علاوہ کسی کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر دعا مانگی، پھر وہی اشارہ ملا کہ ایک شخص کے علاوہ کسی کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ جب تیسرا دن ہوا اور پھر وہی اشارہ ملا تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ شخص میں ہی تو نہیں ہوں، وہ گناہ گار بندہ کہیں میں تو نہیں ہوں۔ بالآخر اللہ سے دعا کی تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب میں یہ پیغام ملا کہ محمد بن ہارون بلخی نامی ایک شخص ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے اس کے۔
اب یہ خیموں میں گھومنے لگے اور بلخ کے لوگوں کو تلاش کرنے لگے. پھر ان سے پوچھتے پوچھتے محمد بن ہارون بلخی تک پہنچے. بالآخر جب اس کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے اور سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. محمد بن ہارون بلخی یہ اجازت لے کر اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور ان کی جو ہے وہ ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے، دعا سے فارغ ہونے کا. جب وہ دعاؤں سے فارغ ہوئے، ہزار و قطار وہ محمد بن ہارون بلخی رو رہے تھے، تو حضرت مالک ابن دینار نے پوچھا کہ کیا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی گناہ گار محمد بن ہارون بلخی ہوں. کہا آپ تو اس قدر عبادت کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے مجمع میں کوئی اتنی ریاضت و عبادت کر رہا ہو. کہا کہ کیا، محمد بن ہارون بلخی نے آگے سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا کوئی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں؟ مالک بن دینار نے کہا کہ ہاں، میں نے رب سے دعا مانگی تھی، تیرے علاوہ کسی اور کا حج قبول نہیں ہو رہا، تیرے علاوہ سب کا حج قبول ہو چکا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہو رہا. تو وہ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے کہ میں پچھلے غالباً 38 یا 40 سال سے اسی طرح حج کر رہا ہوں، اسی طرح ذکر و اذکار کر رہا ہوں. ہر بار کوئی اللہ کا بندہ آ کر مجھے یہ پیغام دے جاتا ہے کہ تیرا حج قابل قبول نہیں ہے. مالک ابن دینار پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ آخر قصہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے کہ نوجوانی کی عمر میں بڑی شراب پیا کرتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا، گناہ گار آدمی تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک کی یکم تھی، پہلا روزہ تھا. میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تندور پر آگ جو ہے وہ جلا رہی تھی، تندور کو تاپ رہی تھی، روٹیاں پکانے کے لیے افطاری کی تیاری ہو رہی تھی. تندور خوب اس میں سے آگ تندور میں سے نکل رہی تھی. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے روٹی پکا دو. ماں نے کہا بدبخت، آج پہلا روزہ ہے اور تجھے شراب کے نشے میں اتنے بھی پتہ نہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، شام کو روٹی ملے گی. محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ماں کو پکڑا اور تندور میں پھینک دیا اور وہ تندور میں جل گئی اور وہ ختم ہو گئی. بعد میں میرا جب نشہ اترا اور مجھے خیال آیا کہ میں نے کون سا کام کر دیا ہے، وہ دن اور یہ دن میں راتوں کو کھڑا اللہ کے حضور عبادت کرتا رہتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، میں ہر نیک کام کر چکا ہوں، لیکن میرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو رہا. حضرت مالک ابن دینار نے یہ بات سنی اور اپنے خیمے میں آئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول فرما لے، اس کے اعمال کو قبول فرما لے. رات کو خواب میں پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ اے مالک ابن دینار، محمد بن ہارون بلخی کے ہم تمام اعمال کو قبول کریں گے، لیکن اس وقت جب اس کی ماں اس سے راضی ہو جائے گی. اور اب اس کی ماں چونکہ دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے کل قیامت کے دن ہم اس کا حساب کریں گے، اس کو جہنم میں ڈالیں گے. پھر اس کی ماں جب مجھ سے میرے آگے گزارش کرے گی کہ میرے بیٹے کو جہنم سے آزادی دو، تب میں اس کو جہنم سے باہر نکالوں گا اور پھر اس کے درجات کو اسی طرح بلند کروں گا جتنی اس نے نیکیاں کی ہیں. اس لیے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے توبہ اور استغفار کرنا، ان کے لیے دعا مانگنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. زندہ ہیں تو تب بھی ان کے لیے رحم کی دعا مانگنا، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو تب بھی ان کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا مانگنا. جب والدین حشر کے میدان میں اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے کہ ہمارے یہ نیک اعمال کہاں سے آئے؟ تو اللہ رب العالمین بتائیں گے کہ تمہاری نیک اولاد پیچھے سے تمہارے لیے توبہ اور استغفار کرتی رہی ہے، یہ اسی کا صلہ تمہیں ملا ہے. اور اسی طرح والدین کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں، باپ کا اگر کوئی یار تھا، لنگوٹیا دوست تھا، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا والد کے دنیا سے جانے کے بعد. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو نے ان کو سلام کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کیا آپ عمر کے بیٹے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہاں میں عمر کا بیٹا ہوں. اور اپنی پگڑی امامہ جو تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی تھے، وہ امامہ اس بدو کے سر پر رکھ دیا. تو صحابہ پوچھنے لگے، دیگر دوست جو ساتھ تھے، کہا کہ عمر اگر آپ اس بدو کو 2 درہم بھی دے دیتے تو یہ خوش ہو جاتا
آپ نے اپنی پگڑی اپنی عزت جو ہے اس کے سر پر رکھ دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرے والد عمر کا دوست تھا، اور دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اگر تم ان کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے تو تمہارا نور بجھ جائے گا، تمہاری جو عزت ہے یہ تمہاری عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اپنے رب کو راضی کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے جس کے اندر اولاد اپنے والدین کی فرمانبردار ہو، جس کے اندر اولاد کو یہ باتیں سکھائی جاتی ہوں کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔